پاکستان کے تحت ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو حافظ قرآن ہوں یا قرآن پاک ناظرہ درست مخارج کے ساتھ صحیح پڑھنا جانتے ہوں، 1 فروری 2017 سنی عیسوی سے پاکستان کے 6 مقامات پر 5 ماہ کے مدرس کورس مقیم کے درجات میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ عاشقان رسول کورس کے مقامات نوٹ فرما لیں: اقصی مسجد ریگل چوک صدر باب المدینہ کراچی، رضا مسجد کورنگی نمبر 4 باب المدینہ کراچی، فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد، اشاعت الاسلام نزد پیٹرول پمپ خانیوال روڈ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، اسلام پورہ گلزار طیبہ سرگودا، شاہ ابو البرکات مسجد مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور، فیضان مدینہ گلبرگ پشاور۔ کورس کی خصوصیات: مدنی قاعدہ تجوید کے مطابق پڑھنے اور پڑھانے کی تربیت، کتاب علم التجوید، مکمل قرآن پاک کی حضر میں مشق، کتاب نماز کے احکام سے وضو، غسل، نماز اور دیگر فرض علوم سکھائے جائیں گے۔ مدرس کورس میں داخلے 1 فروری 2017 سنی عیسوی سے 28 فروری 2017 سنی عیسوی تک جاری رہیں گے۔ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد از جلد داخلے کی ترکیب بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے ای میل کیجیے mudarriscourse.pak@gmail.com۔ آپ نے کی فرمائش، ہم لے آئے سلسلہ ذہنی آزمائش، رات 9 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے شرعی مسائل کے حل لیے ہوئے دارالفتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے سلسلے کے اندر دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آپ ہم سے کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال شامل سلسلہ کر لیا جائے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیے۔
جو شرعی مسائل بیان کیے جائیں، جو مدنی پھول دیے جائیں، ان کو اب لکھنے کی بھی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ ابتداً آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کیا سوال پوچھا گیا۔ ٹھیک، کال چلائیے۔ میں محمد طفیل فتح جنگ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اور جو دور دراز سے مہمان آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ بہت دفعہ سوال پہلے بھی کیا جا چکا ہے، ناظرین نئے نئے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ سن نہیں پاتے ہوں گے، تو اس کا جواب مزید ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میت کے فوتگی کی خبر سن کے دور دراز سے بھی اور گلی محلوں اور دیگر اسی شہر کے اطراف کے لوگ بھی خبر سن کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جس کو اس کی فوتگی کی اطلاع ملے تو وہ اس کی تعزیت کے حوالے سے اس کے لواحقین کے پاس آئے اور اس کے جنازے میں شرکت کرے، تدفین میں شرکت کرے۔ تو اس طرح جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، دیگر شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے کھانے پینے کا جو اہتمام میت کے گھر والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں یا اگر فوتگی کے علاوہ ویسے بھی آتے ہیں تو نارمل طریقے سے ان کی مہمانداری ہوتی ہے۔ تو اس انداز میں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک آدھ دن بعد پھر وہ واپسی جاتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ممانت جو وہاں کے لوگوں جو کے ممانت ہے وہ دعوت میت کے حوالے سے ہے صحیح۔ کہ تدفین کے بعد پھر ایک اعلان ہوتا ہے کہ بھئی وہ کڑوی روٹی جس کا نام دیا اچھا، یہ جاتا ہے بھی کہ اس کی بھئی کھانے وہ دعوت بھی ہے، کڑوی روٹی کے حوالے سے نیاز ہوگی، سب آئیے گا۔ ہر علاقے میں الگ تو الگ ہر نام علاقے ہوں میں گے۔ مختلف نام شاید اس کو دیے جاتے ہیں، لیکن تدفین کے بعد ایک مطلب کھانے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس میں گلی محلے کے اطراف کے کئی لوگ امیر غریب سبھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو موقع ہے میت کے حوالے سے موت کے وقت، موت کے بعد کا جو سما ہوتا ہے، یہ ایک سرور والی کیفیت نہیں ہوتی، یہ غمی والے لمحات ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک دعوت کا سا سما ہوتا ہے تو دیگیں اتر رہی ہوتی ہیں اور ڈھکن ہٹ رہے ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ایک لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے آئیں آئیں بیٹھیں۔ تو یہ انداز ہے وہ دعوت میت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جو کھانے کی دعوت کے حوالے سے جو یہ موقع ہوتا ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے صحیح، کہ دعوتیں ہوتی ہیں سرور اور خوشی کے مواقع پر، ٹھیک ٹھیک اور اس وقت یہ موقع ہے غم کا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ان دعوتوں، کھانے کی دعوتوں کا فقہاء کرام نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک دعوت والا سامان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ایک ضرورت ہے ان کے کھانے کی، تو اس کی اجازت ہے۔ اچھا حضور، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام طور پر دعوتیں کرتے ہیں اس میں اصالِ ثواب کی طرف توجہ کم اور رسم پوری کرنے کی طرف زیادہ ہوتی ہوگی کہ بھئی اگر نہیں کریں گے تو بولیں گے بھی انہوں نے تو اپنے والد صاحب کے اس پر کھانا ہی نہیں پکایا، ایسا نظریہ ہوتا ہوگا لوگوں کا؟ اس طرح ایک تعداد ہے، یوں سمجھیں کہ یہ خوشی سے اس موقع پر کھانے کا اہتمام کرنا، ظاہر یہ ہے کہ اس میں ایک ٹینشن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اس کو کہ اب میت کی یہ بھی ٹینشن ہے اور کھانے کی بھی ٹینشن ہے۔ تو اب کھانے کی ٹینشن، ایک تو اہل میت تو ہیں لیکن میت کے گھر والوں کے علاوہ اب لوگوں کی ایک مختلف رسمیں بنی ہوئی ہیں صحیح صحیح، کہ یہ کڑوی روٹی کا اہتمام فلاں کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، جیسے ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی نکاح ہو کر آئی ہے تو اس لڑکی کسی کا انتقال ہو گیا، جیسے ساس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ اب جو کھانا ہوگا نا وہ لڑکی کڑوی والوں روٹی کی کا، طرف سے ہوگا۔ وہ لڑکی کی والدہ والد اچھا، یعنی یہ سمدھی والا رشتہ، ٹھیک تو ٹھیک، یہ ان کے اوپر لازم ہے، ان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ وہ بھلے غریب ہیں، وہ امیر غریب ہیں، ہیں، کچھ جیسے بھی کرنا ہیں، ہی ان کرنا کو ہے۔ قرضے لے کے کرنا پڑے، ٹھیک ہے، مطلب وہ رسم اس اعتبار سے ہے کہ اس کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ شرعی حوالے سے تو خود اس دعوت پہ ہی کلام ہے کہ اس موقع پہ دعوت کرنا ہی منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ جائے کہ کسی اور کے اوپر لازم ہو اور اس بیچارے کو قرضے لے کے یا جیسے تیسے کر کے لوگوں سے ادھار لے کر وہ دعوت
کہ بھائی یہ نہیں کریں گے تو ہماری چونکہ بچی اس گھر میں جی جی تو ہم پر بات آئے گی کہ تم نے ٹھیک ہے، کڑوی روٹی کا اہتمام نہیں کروایا، صحیح، اس موقع پہ کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیز جب شریعت نے لازم نہیں کی بلکہ ٹھیک ہے، شریعت منع کر رہی ہے ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر کسی اور کے اوپر یوں لاگو کرنا کہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کریں، ٹھیک ہے. تو یہ قطعاً لیکن اس وقت غلط ہے. منہ سے تو کوئی نہیں کہتا ہوگا، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے سمجھا کہ جاتا نہیں کرے گا، نہیں کریں گے تو پھر بعد میں اس کو مسائل پتا ہوتا ہے کہ جس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب یہ ساس سمدھی یعنی دوسرے لڑکی کے جو اپنے گھر والے ان پہ لازم ہے، یا مختلف قسم کی ٹھیک رسمیں ہے. ہیں کہ ہر یہ اس پہ علاقے میں لازم الگ ہوتی الگ ہے تو اس پہ لازم ہوتا ہے. تو ہر خاندان کا شادی اس حوالے سے مختلف انداز جی. ہوگا. تو یاد رکھیں کہ دعوت میت کے حوالے سے کھانے کا اہتمام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. اور وہ آئے ہی ایسی جگہ سے ہیں دوسرے شہر سے کہ اب ان کو واپسی فوراً جانا ممکن نہیں ہے. مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اہتمام کرنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ کھانے کا اہتمام جو احادیث کی روشنی میں جو شریعت مطہرہ نے کھانے کے اہتمام کا حکم دیا وہ ہے اہل میت، جو میت کے گھر والے ہیں ان کو کھلایا ان جائے. کو چونکہ اپنے میت کے ٹھیک ہے. غم میں کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا. صحیح، اب چھوٹے صحیح. بچے ہیں ٹھیک ہے. ان کے لیے ماؤں کا بنانا پکانا یہ دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک تو ہے. اس حوالے سے آس پڑوس اور دیگر رشتہ داروں کو ٹھیک چاہیے ہے. کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کریں بالخصوص بچوں کے اور لیے کوئی ان کو اہتمام کریں. کھلائیں، یعنی ٹھیک ہے. ترغیب دیں، زبردستی ٹھیک کر ہے. کے کھلائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ تو شریعت مطہرہ نے یہاں تک تو رکھا ہے. پڑوسیوں کے لیے اب وہ اہل میت تو کیا کھاتے ہیں، ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگ جو جنازے کے ان بعد کا کیا اب بنا جمع ہے؟ ہوئے ہیں 200 250، اللہ اب ان کو کون کھلائے گا؟ تو الٹ چل بجائے رہا ہے معاملہ. الٹ معاملہ چل رہا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک اس ہے. سے بچنا چاہیے، نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام جی. اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس دعوت طعام کے حوالے سے جو میت کی فوتگی کے فوراً بعد جو اس طرح سلسلے چل پڑے تو ان کی کئی زاویوں سے قباحتیں ٹھیک ہے. اور اس میں جو شرعی حوالے سے کئی ناجائز ہونے کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ ٹھیک ان ہے. ان مواقع پہ یہ شرعی قباحتیں خامیاں پائی جاتی ہیں. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی اس موقع پہ رسالہ بھی اس موضوع پر صحیح. موجود ہے، اس کا بھی مطالعہ کر کے تو ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. رہا ایصال ثواب، تو ایصال ثواب کے لیے کھانا ہی ضروری نہیں یعنی ہے. آپ سوئم سے 40 سے منع نہیں کر رہے. نہیں، آپ ان سے یہ منع صرف نہیں کیا جا سوئم رہا. پہ کھانا جو کھلایا جا رہا ہے کھانا کھلایا ٹھیک جا ہے. رہا ہے میت تدفین کے بعد کا جو موقع ہے صرف اس موقع تو پر. اس موقع پر جو کھانے کا اہتمام جس انداز میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس میں یتیم کا مال بھی بسا اوقات کھانے پینے کے اخراجات میں لگا دیا جاتا ہے، اور نابالغ بچوں کے بھی ترکے میں جو ان کے مال ہوتے ہیں وہ بلا تمیز مطلب جیسے بالغ نابالغ باپ کا انتقال ہوا تو اب اس کے مال میں سے اس کا مال خرچ کیا جا ابو رہا ورثہ ہوتا کا ہے، حق ہے اس وقت. حالانکہ اس میں نابالغ بچے بھی وارث ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہے. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے نے تدفین کے مواقع میں خرچہ کر دیا، کھانے میں خرچہ کر دیا، تو یہ سمجھا جاتا ہے اہل میت کے اوپر قرضہ. کہیں کہیں ایسا ہے اچھا. کہ اب چونکہ اس نے کھانا کر دیا تو 10,000 روپے اس کا خرچہ ہوا تو 10,000 روپے اب ہم نے اس کو دینے. وہ کہتا نہیں ہے کہ مجھے دیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے چونکہ ہم آڑے وقت میں ہماری مدد کی تھی تو اب ہمیں دینا ہے. کسی نہ کسی اب تو طریقے ایک تو کھانے پینے کا اہتمام کرنا اس موقع پہ یہی چونکہ اس پہ کلام ہے کہ ٹھیک یہی ہے. درست نہیں ہے. ٹھیک اب ہے. اس کو بطور قرض سمجھنا اور پھر اس کو ادائیگی کرنا، ٹھیک اب ہے. اس میں بھی بسا اوقات یتیم کا مال بھی جا رہا ہوتا ہے قرض کی اللہ ادائیگی میں. تو اس زاویے سے کئی میں شرعی خامیاں ہیں جو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت میت اس رسالے کا نام ہے سمجھو نارمل، تو اس نام سے یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مل جائے گا. مل جاتا فتاوی ہے. رضویہ شریف کی ٹھیک ہے. یہ 9ویں جلد میں ٹھیک ہے. اس میں جنازے وغیرہ کے حکام ہیں، ٹھیک اس ہے. میں بھی یہ رسالہ موجود ہے. فتاوی رضویہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہے، سافٹ ویئر جی. بھی ہے. تو جو میں سمجھا خلاصہ کرتا ہوں کہ سویم کی محفل کرنا، اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا، یہ سب جائز ہے. سویم 10واں 10واں 30واں 40واں جو بھی کریں، جی صرف جو کھانے کی ممانعت ہے وہ سویم کے موقع پر ہے، جو تدفین کے تدفین کے بعد بعد ہے. جو عام طور پہ جس کو کڑوی روٹی یا ٹھیک جو ہے. بھی نام دیا ٹھیک جاتا ہے ہے. اس کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اس پہ جو مسئلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے. اب آپ کے خاندان کی رسم ہے، آپ کے علاقے کی رسم ہے، آپ کے علاقے والے کہتے ہیں، آپ کے خاندان والے باتیں بنائیں گے، محلے والے باتیں بنائیں گے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو حکم شریعت ہے وہ سب پر فائق رہے گا، اس کو فوقیت دی جائے گی اور اسی پر عمل کیا جائے گا. اور اس طرح کی مواقع پر بہت مشکل ہو جاتا ہے سب کو منانا، لیکن اگر آپ کا مدنی ذہن بنا ہوگا اور آپ ایسے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے،
اور ان چیزوں کو مان جائیں گے تو پھر آپ کو آپ کی بات سمجھانا آپ کو لوگوں کو آسان رہے گا. تو دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کیجئے. انشاءاللہ اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے, دل میں وہ بیٹھتی رہیں گی تو انشاءاللہ عمل کرنے میں بھی آسانی رہے گی. ایک کال اور اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی سلسلے میں شامل کیے جائیں گے, ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس کچھ موجود ہیں, وہ بھی سلسلے کا حصہ ہوں گے. لیکن فی الحال ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. کاشف ندیمت طاری لیبیا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ جو جماعت کے اندر دو آدمی جب اپنے درمیان ان کے اگر خلا ہو تو اس کے بارے میں جو حدیث شریف ہے کہ شیطان بکری کے بھیڑ کے یا بچے کی طرح جو مفہوم ہے اس طرح کا کہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو یہ برائے مہربانی ذرا حدیث دیکھنی تھی, کس کتاب میں ہے یا کس بک میں ہے, اس بک کا نام بتا دیجئے. جی حضور, ایسا کوئی ہے حدیث پاک؟ بالکل, یہ احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے, اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ 7ویں جلد میں یہ 42 یا 43 صفحہ نمبر پر اس مضمون کی احادیث کو ذکر کیا ہے. اور یہ روایات جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. تو اس کے الفاظ روایت کے یہ ہیں, حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے, سد الخلل, کہ جو درمیان میں جو گنجائش رہ جاتی ہے صفوں کے تو ان کو بند کر دو. فإن الشیطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الخزف, کہ بے شک شیطان جو ہے وہ تم لوگوں کے درمیان وہ اس چھٹی ہوئی جگہ میں داخل ہو جاتا ہے بھیڑ کے بچے کی طرح. تو اس مضمون کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ روایت بھی سنن نسائی وغیرہ میں بھی اس مضمون کی روایتیں موجود ہیں. یہ حدیث کی کتابوں بالکل احادیث کریمہ میں ہے, اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ نقل فرمایا ہے. ایک روایت میں فرمایا, راس صفوف فإن الشیاطین تقوم فی الخلل, کہ صفوں کو خوب گھنا رکھیں جس طرح رانگ سے درزیں بھر دیتے ہیں, یعنی جس طرح سیسا پگھلا کر وہ دیواروں میں خلا جو ہوتا ہے اس خالی جگہوں میں بھر دیا جاتا ہے, کیمیکل ایک سیسا مادہ ہے, جس گیپ نہیں رہتا, جس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہم دیواروں سے بلاکوں سے اینٹ بناتے ہیں تو درمیان میں گارا بھرا جاتا ہے, سیمنٹ بجری سے مکس کر کے, تو وہ جو دو بلاکوں کے درمیان گیپ ہوتا ہے اس کو فل کر دیا جاتا ہے, آر پار روٹنگ کر دی جاتی ہے اس کی سارا. تو اس طرح فرمایا گیا کہ صفوں کو مکمل کریں. فإن الشیاطین تقوم فی الخلل, کہ شیاطین جو ہے نا وہ صفوں کے درمیان جب خلل دیکھتے ہیں, گنجائش دیکھتے ہیں, خالی جگہ دیکھتے ہیں تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے اس حدیث مبارکہ میں؟ دراصل یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی صورت میں دو نمازیوں کے کندھے وہ آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے, مس ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ تھوڑا سا ادھر کھڑا ہے, میں ادھر کھڑا ہوں, میرے اوپر پنکھا ہے تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہ رہا, کہ ادھر ہوں گا تو پنکھے کی ہوا جو ہے وہ کچھ کم آئے گی, یا پھر پنکھا ذہن میں نہیں, ویسے ہی اہمیت نہیں. بعض لوگوں کو اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ برابر والے اور اپنے درمیان ایک گنجائش ہوتی ہے, خلا ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خلا کو پورا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں, اور اس میں جو تشبیہ دی گئی ہے کہ بھیڑ کا بچہ, بکری کا بچہ, یہ درمیان میں شیطان اس کی طرح آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وجہ یہ تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں چند آدمی کھڑے ہوں اور وہاں تھوڑی بہت جگہ ہو تو اور بھیڑ بکریاں بھی وہاں گھوم رہی ہوں تو عام طور پہ بھیڑ کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اچھل کود کرتے ہوئے آدمیوں کے درمیان میں کبھی ٹانگوں کے ادھر سے نکل جائیں گے, کبھی دو آدمیوں کے درمیان سے گزریں گے اچھلتے کودتے, تو وہ جس طرح وہ توجہ بٹا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ اور ان کے درمیان میں بھی خلا ہو, تو شیاطین اس طرح ان کے درمیان میں آ کر اس خالی جگہ میں کھڑے ہو کر اس نمازی کے دل میں نماز کی طرف سے توجہ ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں, وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, رک آتے ہیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. اسی طریقے سے امام کیا پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں رہتی, وہ پتہ چلا اس وقت جو امام کر رہا ہے رکوع سجود وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو صورت کیا پڑھی جا رہی ہے, امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں بیٹھے اس کو نہیں پتا ہوتا, تو یہ توجہ نہیں رہتی. تو احادیث مبارکہ میں صفوں کو بہت زیادہ اہتمام کا حکم دیا ہے. اس میں یہ کندھے سے کندھا مس کر کے سب کو
بالکل برابر سیدھا رکھیں. جب ہم جملہ سنتے ہیں کندھے سے کندھا مس یعنی ٹچ رکھنا واجب، جی وہ اس حدیث پاک کی وجہ سے حدیث کریمہ کے پیش نظر ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ 7ویں جلد میں یہ 42 43 44 اس طرح یہ ترتیب سے چند صفحات پر مشتمل یہ طویل فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. جو صف کی درستگی، کندھے سے کندھا مس کرنا، آگے پیچھے نہ ہونا، دو نمازوں کے درمیان میں گیپ نہ ہونا، اس حوالے سے بہت زیادہ احادیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کلام فرمایا ہے. اتنی اہمیت دی ہے شریعت نے صفوں کی درستی کو، بالکل سیدھی ہونی چاہیے. عام طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس فتوے کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس میں جو احادیث کریمہ ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کا ہمیں موقع اب ظاہر اب جس مسجد میں میں نماز ادا کرتا ہوں وہاں پر امام صاحب یہ پورے جملے دہراتے ہیں جو امیر علیہ سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی ہوئی ہے. کندھے سے کندھا مس یعنی ٹچ رکھنا واجب، پاؤں اپنی کالی پٹی پر رکھ لے، سارے نا. اب بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ایک فارمیلٹی ہے کہ امام صاحب نے رٹے ہوئے ہیں اور جملے پڑھ کر سنا رہے ہیں یا بول رہے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود کوئی کالی پٹی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کندھے سے کندھا کئیوں کا ٹچ نہیں ہوتا. تو یہ یعنی درست عمل نہیں کرنا. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اگر صفیں درست نہیں ہوں گی نا تو اس کا نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کا مضمون بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل پھر جائیں گے، حق سے ہٹ جائیں گے، اس طرح کا مضمون ہے. دلوں میں تفریقہ پیدا ہو جائے گا. تو صفوں کی درستگی جو ہے نا یہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے میں ایک معاون ثابت ہوتی ہے. تو اگر یہ صفیں آگے پیچھے ہوں گی، ہم صفیں درست نہیں بنائیں گے، تو اس کا یہ کہ تفریقہ پیدا ہو جائے گا مسلمانوں میں. یعنی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کا حال یہ ہے کہ ایک آگے ایک پیچھے مل کے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے اندر، تو پھر نماز کے علاوہ دیگر معاملات میں کہاں وہ ایک جیسے رہیں گے. ہر ایک اپنے نظریات، اپنے جو جس کے ذہن میں آ رہا ہے بس وہ اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی دین میں ایک تفریقہ پیدا ہو جاتا ہے. تو صفیں درست رکھنا یہ ہمارے دین کی یعنی ہمیں دین متین پہ استقامت حاصل ہونے میں بہت بڑا ذریعہ صفوں کی درستگی بھی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت تفصیل سے آپ نے جواب عطا فرمایا. ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر اپنا ویڈیو سوال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا. سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنا ویڈیو سوال ریکارڈ کروا دیجئے، لیکن اس میں تھوڑی سی اگر آپ وضاحت فرما دیں گے کہ میرا سوال دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ہے یا مفتی صاحب سے ہے، تو انشاءاللہ یہ سوال ہمیں حاصل ہو جائے گا اور سوال کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی انشاءاللہ ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جو سنائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کی خشخشا داڑھی ہے، اس کے پیچھے اگر نماز پڑھی جائے، وہ جماعت کروا رہا ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ خشخشی داڑھی غالباً کہہ رہے ہیں. جی خشخشی داڑھی اس کو کہا جاتا ہے جیسے کہ کسی کی ایک مٹھی داڑھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو باقاعدہ بعض لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ آدھے انچ کی، ایک انچ کی، یعنی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے کا بعض لوگوں کا یہ معمول ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. اس سے کم رکھنا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. تو جو امام اگر ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھتا تو وہ ترک واجب کا مرتکب ہے اور اس کا یہ گناہ اعلانیہ ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں عام طور پہ سنتے ہیں کہ فسق اعلانیہ، فاسق معلن. تو جو امام فسق اعلانیہ کا مرتکب ہو یعنی کھلم کھلا وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہو اور اس میں بے باکی بھی نمایاں ہوتی ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. اس کو امام بنانا بھی گناہ ہے. تو بلکہ اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھی ہے تو اس نماز کو دہرانا بھی ضروری ہے، واجب ہے. تو اس حوالے سے جو امام حضرات بعض خشخشی داڑھی رکھ لیتے ہیں یا اس طرح شوق میں یا مارکیٹ میں آفیسز میں اس طرح کے لوگ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں یا بڑھا دیے جاتے ہیں. ان کی کا لب و لہجہ اچھا ہے، مسئلہ نا آفس میں سب کی داڑھی کلین شیو ہے، ایک خشخشی داڑھی والا ہے تو وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ دیندار ہے، تو اس کو آگے کر دیا. اس کو بھی بطور امام آگے نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں امامت ایک منصب ہے. صحیح. تو کسی بھی منصب کے لیے ہر چلتے پھرتے آدمی کو اس منصب پہ نہیں بٹھایا جا سکتا. اب جو مثال کے چند دوائیں جس کو اس کے نام یاد ہو جائیں کہ اس مرض میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے، اس میں یہ سیرپ، اس میں یہ سیرپ، تو اس کو انسان ڈاکٹر نہیں بنا سکتا. اس کو ڈاکٹر بنا کے اپنا آپ کو پیش نہیں کر سکتا. اس کو دوائیں یاد ہیں اتنی استعمال کر. یہ
جس طرح ہم دنیاوی اپنی صحت کے حوالے سے رسک نہیں لیتے، تو نمازوں کے معاملات میں یہ کہ یہ 2-4 مسائل جانتا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم سے تو اچھا ہے، صحیح، تو ہم سے اچھا ہونا یہ فارمولہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شریعت جس کو شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ اس منصب کے لائق ہے یا نہیں، اگر ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اسے، اور اگر وہ خود ہی شرعی اعتبار سے اس منصب کے لائق نہیں ہے تو ہم اس کو وہ منصب نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ ہم میں اچھا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ فارمولہ نہیں ہے کہ ہماری داڑھی نہیں ہے، اس کی ہے تو یہ امام، بھلے پوری نہیں ہے یہ امام بن جائے، بھلے داڑھی پوری ہے قرات صحیح نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو صرف داڑھی کو نہیں دیکھا جائے، ساری جو امامت کی شرائط ہیں ان سب کو دیکھنا. اگر سارے شرائط پر پورا نہیں اترتے تو یہ تو جماعت نکل جائے گی، جماعت کے بغیر پڑھنا پڑے گی نماز. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جہاں جماعت کے امامت کی اہلیت کسی میں نہیں پائی جا رہی تو پھر اب تنہا نماز پڑھی جائے گی. مساجد میں تو ماشاءاللہ امام ہوتے ہیں باقاعدہ، جہاں مسجدیں قریب ہیں تو وہاں لوگوں کو چاہیے کہ اپنی وہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ مساجد میں ہی ادا کریں. تو یہ نہ ہو کہ اپنے طور پہ وہ آفیسز وغیرہ میں جماعت قائم کر کے ترک جماعت کا ارتکاب نہ کریں، کہ جبکہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی خامی بھی نہیں ہے مسجد کے، تو بلا عذر شرعی اس کے پیچھے نماز نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں حضور. بڑا دلچسپ میسیج ہے. محمد ہارون بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ٹیوزڈے کو منگل کے دن نہانا اور کپڑے دھونا کیسا ہے؟ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ منگل کو یا جمعرات کو نہایا نہیں جاتا، نہیں نہانا چاہیے، کیسا ہے کوئی شرعی حکم؟ منگل کے دن یا جمعرات کے دن کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، اب جمعے کے دن کپڑے پہننے کے لیے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غسل فرض ہو گیا، اب تو غسل کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ جمعے کا دن ہو، چاہے منگل ہو، جمعرات ہو. اس میں بعض خواتین جو ہے وہ اپنے جب پاکی کے دن آ جاتے ہیں، ناپاکی کے دن ختم ہوئے، تو اب وہ دن چاہے منگل ہو یا جمعرات ہو تو ان کو غسل کر کے نمازیں شروع کر دینا ضروری ہے. اب یہ انتظار کہ منگل کا دن گزر جائے پورا پھر ہم بدھ کو غسل کر کے نماز شروع کریں، تو اس میں منگل کی ہو سکتا ہے عصر قضا ہو جائے، ظہر قضا ہو جائے، مغرب عشاء قضا ہو جائے، تو نمازوں کو قضا کرنا جائز نہیں. تو یہ جو اکثر خواتین ایسا کہتی ہیں تو شاید یہ اکثر نہیں ہے، غلط ہے. یہ کچھ ایک خواتین ہیں جن کے ہاں اس طرح کے جو دادی نانیوں سے سنا چلا آ رہا ہے تو یہی اب آگے بڑھا رہی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اب اس مسئلے کو، غلط مسئلہ ہے، اس کو آگے نہ بڑھائیں، جو شرعی مسئلہ ہے اس پہ عمل کریں. تو اس کے لیے اسلامی بہنوں کی جو نماز ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے، تو اسلامی بہنوں کو چاہیے اس نماز کا کتاب کا مطالعہ کریں. اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، احکامات اس میں خواتین اسلامی بہنوں کے بھی مخصوص مسائل کا تذکرہ ہے، بہت اچھے انداز میں کیا ہے، معلومات پر مشتمل یہ کتاب ہے. تو اسلامی بہنوں کی کتاب پڑھنی چاہیے. تو منگل کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو، غسل کرنے میں اور کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا آئی برو بنانا حرام و گناہ ہے. سوال ہے کہ اسلامی بہنیں فیس کے دیگر حصوں سے بال اتار سکتی ہیں یا نہیں؟ مدنی مذاکرے میں شاید ایسا کچھ مسئلہ بیان ہوا ہو، کیا یہ مسئلہ منسوب کیے درست ہیں؟ آئی بروز پوچھنا چاہ رہے ہو کیا ہے؟ بھویں ہیں جی تو ان کو خواتین بہت زیادہ نوچتی ہیں، نچواتی ہیں اور باریک کر لیتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بالوں کو، چہرے کے ان بالوں کو نوچنے والیوں پر، نچوانے والیوں پر یہ لعنت فرمائی ہے. ان ایسی عورتوں کے بارے میں لعنت کی وعید ارشاد فرمائی ہے. تو اس سے بچنے کا حکم ہے. رہا یہ کہ رواں بعض اوقات چہروں پہ ہونٹوں کے اوپر کی طرف آ جاتا ہے، یا کسی کے ادھر رواں ہوتا ہے خواتین کے، تو وہ اس روئیں کو اگر وہ صاف کرتی ہیں اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ بھی مفتی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ان سے سوال لیں گے. جی سوال ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ کہ مسجد کے امام صاحب تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں. اب اگر مسجد میں کوئی معظم دینی مثلا عالم دین یا پیر صاحب آ جائیں تو اس کو نماز کے لیے آگے بڑھانا یہ کیسا ہے، حالانکہ امام صاحب تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ہر امام صاحب تنخواہ نہیں لیتے ہیں، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے اور کئی جگہ لیتے ہیں.
تو اگر کوئی امام صاحب آ گئے اور انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کے حصے سونپ دیا، یوں کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس دن کے جو نماز انہوں نے نہیں پڑھائی، اس کی اجرت لینا ان کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو سوال سے ہو سکتا ہے سننے والے یہ سمجھیں کہ وہ تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ امام کا تنخواہ لے کر نماز پڑھانا بلا شبہ جائز ہے. جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. فتویٰ اسی پر ہے. تو اگر وہ پیسے لے کے پڑھاتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. اب رہا معاملہ یہ کہ بالفرض امام صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ 15,000 روپے ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ظہر کی نماز میں کوئی ان کے دوست عالم دین آ گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ پڑھائیے، یا کوئی بزرگ ان کے پیر صاحب آ گئے کہ حضرت آپ پڑھائیے. تو اب ایسی صورت میں وہ خود پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو اب سوال ان کا یوں بنا کہ امام صاحب نے چونکہ نماز تو پڑھائی نہیں، تو ایک نماز کے جتنے تنخواہ کے اوپر ڈیوائڈ کریں تو یوں کر کے ایک نماز کے بالفرض 50 60 70 روپے بنتے تھے، تو یہ ان کو دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ تو دیکھیں، امام صاحب بحیثیت امام وہ تنخواہ بھی لینا ان کے لیے جائز ہے. تو یہ ایک اجارے، اب میں وہ تھوڑی فقہی اصطلاحات کا استعمال کروں گا. تو یہ چونکہ ایک اجارہ ہوتا ہے اور جو ملازم ہوتا ہے اس کو اجیر بھی کہا جاتا ہے. تو اجیر کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنا نائب کسی کو بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کو نائب بنائے گا جس میں اس کی نیابت کی اہلیت موجود ہو. جس کام کو اس کے ذمے ڈالا گیا ہے وہی کام دوسرا بخوبی سر انجام دے سکتا ہو. تو ایسے شخص کو وہ نائب بنا سکتا ہے. تو گویا اب کوئی عالم دین آئے، پیر صاحب آئے، کوئی نیک متقی اسلامی بھائی ہوئے اور وہ اہلیت امامت رکھتے ہیں، تو امام صاحب نے کہا حضرت آپ پڑھائیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہم شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ گویا ان کو آگے کرنا، ان کو مصلی امامت دینا، گویا امام صاحب کا انہیں اپنا نائب بنانا ہوا. تو امام صاحب اپنا نائب کسی کو بناتے ہیں تو یہ بلا شبہ جائز ہے. اور جس کو نائب بنایا جائے اس سے چاہے وہ فری میں، کہ آپ بغیر کچھ کئی دن کے لیے گئے، چھٹی پر گئے، کئی دن کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پہ اپنے کسی نائب کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان سے طے ہوتا ہے کہ آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا. تو یہ بھی جائز ہے. اور جس طرح کا سوال ہوا تو اس میں چونکہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت آپ نماز پڑھیں آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا، یہ ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح سعادت سمجھی جاتی ہے کہ ان کے پیچھے میں نماز پڑھوں. تو بلا شبہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے. امام صاحب کو اس نماز کی تنخواہ حاصل کرنا بلا شبہ جائز ہے. کمیٹی کا ایسے کو تنخواہ دینا بھی بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ امام صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اپنا نائب گویا ان کو بنا دیا. اگر موجود نہ بھی ہوتے اور ان کو کہہ دیتے کہ آپ میری جگہ نماز پڑھائیے گا، تب بھی امام مستحق کے اجرت قرار پائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں ایک اور شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام سید آفتاب احمد گیلانی ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، انڈے کی پہچان کیا ہے، حلال اور حرام؟ جی حضرت، انڈا بھی حلال و حرام ہوتا ہے کہ یہ حرام انڈا ہے یہ حلال انڈا ہے؟ پوچھنے والے اگر وہ جس جانور کا وہ انڈا ہے، پرندوں کا، تو جس پرندے کا وہ انڈا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پرندہ اگر حلال ہے تو اس کا انڈا کھانا بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. جیسے مرغی ہے اس کا انڈا حلال ہے، بطخ کا انڈا حلال ہے، شتر مرغ اس کا انڈا بھی حلال ہے. تو جو جانور جنہوں نے انڈا دیا ہے اگر ان کا کھانا حلال ہے تو ان کے انڈا کھانا بھی حلال ہے. جن کا کھانا حرام ہے جیسے گدھ ہو گیا یا باز ہو گیا، چیل، تو یہ جو انڈے دینے والے پرندے یہ بھی ہیں، لیکن چونکہ ان کا کھانا حرام تو ان کے انڈوں کا کھانا بھی حرام ہوگا. اب یہ کہ دو انڈے رکھ دیے گئے، اس میں حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے، تو ایسا کوئی فارمولا اور ایسی کوئی پہچان تو ہم یوں نہیں ہے کہ یہ حلال یہ حرام، یہ ماہر بتائیں گے اگر وہ مکس ہو گئے حلال حرام. لیکن یہ ہے کہ انڈوں میں جو حلال پرندے ہیں ان کا انڈا کھانا حلال ہے. ٹھیک ہے. حکم شریعت یہ ہے. اب انڈا کون سا کس جانور کا ہے یہ آپ فیصلہ خود کروا لیں کہ کس کا کیسا ہے. ٹھیک ہے. ایک کال اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ داڑھی کی جو شرعن حدود ہے وہ کہاں تک ہے، اور خط جو ہے نیچے کرایا جاتا ہے تو وہ کدھر سے نیچے تک خط کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی جو داڑھی مبارک کے بال ہوتے ہیں ہونٹوں کے نیچے، ہونٹوں کے ساتھ ہی نیچے والے ہونٹ کے ساتھ، کیا ان کو جو تھوڑا تھوڑا تراشا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی حضرت، داڑھی کی جو اوپر سے حدود ہے، جیسے
یہ یہاں پہ ایک ابھری ہوئی ہڈی نمایاں تھوڑے ہاتھ کرنے سے ایک ہڈی آتی ہے، تو اس ہڈی سے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے نا یہ سب داڑھی میں شمار ہوتے ہیں. اور چونکہ جو جبڑا ہوتا ہے جس پہ دانت اگے ہوئے ہوتے ہیں، تو نچلے جبڑے کی حدود میں جتنے بال اوپر کھال میں ہوں گے، ہڈی کہہ لیں، ابھی ہڈی کہیں، ٹھیک ہے. تو جو مسوڑا ہوتا ہے تو مسوڑوں کی سیدھ میں جو بال ٹھیک ہے چہرے کے اوپر گال پہ اگے ہوتے ہیں تو یہ بال داڑھی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہاں جو گلے پر بھی بعض اوقات بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو بال گلے پر اگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے. گلے کے بال، گلے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی اس کو خط میں عام طور پہ اس کو لوگ یوں صاف کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر صرف انہی بالوں کو صاف کروایا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے جو رخسار ہے، تو بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے اوپر تک بھی بال آ جاتے ہیں، تو وہ یہاں ان کو تھوڑا سا صاف کروا سکتے ہیں. اب بالوں کی ایک قدرتی طور پہ ایک لکیر چلی آ رہی ہوتی ہے جو نچلے ہونٹ کے یہاں سے اوپر تک ایک خط بنا ہوتا ہے، بال قدرتی طور پہ ایک سیدھ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ داڑھی میں شامل ہے. اور ان سے اوپر بسا اوقات کچھ بال نمایاں طور پہ ہوتے ہیں، تو ان کو اگر وہ چاہیں تو نچوا سکتے ہیں یا بلیڈ سے کاٹ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. اچھا، یہ مزید کا سوال یہ تھا کہ یہ جو نچلے ہونٹوں کے جو بال ہوتے ہیں اس کو بچی کے بال کہا جاتا ہے، تو ان کو بعض لوگ بالکل کٹواتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں ان کو کٹوانا بھی یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی داڑھی ہی میں شامل ہے. اسی طرح ان کے علاوہ یہاں پہ بسوں کا بعض لوگوں کے جیسے قدرتی ہوتا ہے سفیدی ہوتی ہے، یعنی بال نہیں ہوتے، اور بعض لوگ اس خالی حصے کو کرواتے ہیں، بلیڈ سے صاف کرتے ہیں اور صرف اتنا سا حصہ نمایاں رکھتے ہیں، ادھر وہ بلیڈ لگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی داڑھی کا ہی حصہ ہے. اچھا، یہ جو خط کا کہا گیا کہ یہ جو گردن پر جو گلے میں جو بال ہوتے ہیں، تو گلے کے بال یہ داڑھی میں شامل نہیں ہیں. اب اس لیے وہ صاف کرتے تو ہیں، کرواتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جو بال ہے نا یہ بھی پیچھے لے جا کے وہ یہاں سے بلیڈ لگواتے ہیں. اچھا، یہ بال ٹھیک ہے یہ پیچھے لے گئے، اب یہاں ایک پورا لکیر بالوں کی کٹنگ آ رہی ہوتی ہے، جو بال انہیں لگتا ہے اس کا پیچھے جا رہا ہے تو وہ یہیں سے بلیڈ یا کینچی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ جو داڑھی کے بال ہیں وہ ایک مٹھی سے کم ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ جو مٹھی ہے یہ حجام کی مٹھی کا اعتبار ہے یا جس کی داڑھی اس کی مٹھی کا اعتبار ہے؟ جس کی عام طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حجام ہی مٹھی میں لیتا ہے اپنی اور وہ کاٹ دیتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حجام حضرات کی مٹھیوں کا اعتبار نہیں ہے، جو جس کی داڑھی ہے اس کی اپنی مٹھی کا اعتبار ہے، اور اس مٹھی کے اندر تھوڑی کا حصہ شامل نہ ہو. یعنی جب ہم مٹھی میں بال لیں گے تو جو بال ہمارے لٹک رہے ہیں ان کو ہم مٹھی میں یوں لے لیں گے، اب اس میں ایک تھوڑی کا حصہ شامل نہ ہو. اب جو بھی بال اضافی ہوئے تو مٹھی سے باہر نکل رہے ہیں تو ان کو تراشا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، کال سنائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز کے احکام اور دیگر کتب میں یہ پڑھا ہے عورت اگر نماز کی حالت میں جوڑا باندھ لے تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک اور کتاب میں پڑھا ہے کہ عورت اگر نماز کی حالت میں بالوں کا جوڑا باندھتی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. تو برائے کرم اس کی وضاحت ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں، یہ سوال میں اگر اس کنفیوژن ہے کہ جوڑا باندھنے کو ایک کتاب میں کہا کوئی حرج نہیں اور ایک میں مکروہ تحریمی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر نماز میں پہلے سے کسی اسلامی بہن نے جوڑا باندھا ہوا تھا، کھل گیا وہ، ٹھیک ہے، تو جوڑا باندھنا عام طور پہ جو کلپ لگا لیتی ہیں اسلامی بہنیں تو ہیئر بینڈ لگا لیتی ہیں، تو شرعاً اس حالت میں جب انہوں نے ہیئر بینڈ لگایا ہوا ہے اس بالوں میں تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جس کتاب میں اگر انہوں نے پڑھا ہے کہ جو جوڑا باندھتی ہیں نماز کی حالت میں تو مکروہ تحریمی ہے، تو وہ اس صورت پہ معمول ہوگا کہ نماز کی حالت نماز شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب بال کھل گئے ہیں تو ان بالوں کو وہ جوڑا باندھ رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے باندھ رہی ہے یا ایسے عمل سے باندھ رہی ہے کہ جس سے دیکھنے میں عمل کثیر والی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو ان صورتوں میں کراہت کا حکم آ سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں لغو چیزوں کی طرف کوئی نہ جائے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ حکم ہے کہ نماز کی حالت میں جبکہ پہلے سے ہی اس نے جوڑا باندھا ہوا ہے تو جوڑا بندھی ہوئی حالت میں اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی جو ممانعت ہے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کچھ تفصیلی کلام فرمایا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ممانعت خاص مردوں کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی جو بالوں کو یوں باندھ کر جوڑا باندھ کر گرے باندھ کر نماز پڑھنے سے جو منع فرمایا گیا اس میں الفاظ بھی مردوں کے ہی ہیں. ٹھیک ہے. کہ مرد کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن خواتین کا جہاں تک مرحلہ ہے تو وہ جوڑا بندھے ہوئے حالت میں نماز پڑھ سکتی ہیں، بلکہ ان کے لیے جوڑا بندھنے میں فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات وہ اسکارف کے ذریعے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں یا دوپٹے کے ذریعے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اب بال بسا اوقات لمبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ رکوع سجود کرنے کی وجہ سے دوپٹہ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، تو بال اگر لمبے ہوں تو وہ دکھائی دے رہے نظر آ ہوتے جاتے ہیں. اور خواتین کا اپنے بالوں کو بھی نماز کی حالت میں چھپانا ضروری ہے کہ یہ بھی نماز میں چھپائے جانے والی چیزوں میں سے بال بھی شامل ہیں. تو بال بھی دکھنے نہیں چاہیے، چاہے وہ بالوں کی نوک ہی دکھ رہی ہو، تو اس کی بھی ممانعت ہے. تو بالوں کا اگر خواتین نے جوڑا بنایا ہوا ہوگا تو اس میں ان کے لیے سطر زیادہ ہے. تو اب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جوڑا بندھا ہوا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں نماز پڑھتے پڑھتے جوڑا باندھنا یہ کام منع ہے. ٹھیک ہے. بالکل آخری منٹس ہیں، کیا مخصوص ایام میں جو اسلامی بہنیں اذان کا جواب دے سکتی ہیں؟ اذان کا جواب ان ایام میں دینے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں آئیبروز کا سوال ہم پہلے کر چکے ہیں، اگر کوئی حرام کھاتا ہو اور وہ توبہ کر لے تو کیا اب جہنم سے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں حرام کھاتا ہو توبہ کر لے، توبہ کرنا یقیناً اس کے گناہوں کو مٹائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو حرام مال اس نے حاصل کیا ہے تو اس حرام مال کے بھی مختلف احکام ہوتے ہیں. بعض صورتوں میں حرام مال صدقہ کرنا، اپنی ملک سے نکالنا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات یہ حرام مال لیا ہوتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ جس سے لیا اسی کو واپس کرنا ہے. تو یہ سارے توبہ کے مزید تقاضے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان توبہ کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں. جب یہ تقاضے پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہ سلسلہ اگر آپ نشر مکرر ریپیٹ کے طور پر دیکھنا چاہیں تو کل دن میں 12 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق آپ مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی کالز بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور ویڈیو سوالات کا آپ کے انتظار رہے گا. مدنی چینل کا واٹس ایپ نمبر ویڈیو جو ہے وہ اسکرین پر دکھایا جاتا رہتا ہے. آپ اس پر اپنے سوالات ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید تفصیلات کے لیے، شرعی مسائل سیکھنے کے لیے دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کیجیے. انشاءاللہ بہت سا علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ